پوچھتے ہیں السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام۔ سر کیا کہنا چاہیں گے آپ اس بارے میں کہ جو ہوا ہے ہمارے پاکستان کا لاس ہوا ہے، اس حوالے سے آپ سوشل میڈیا ٹیم کو اور دوسروں کو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے کیا جو ہے اس کو بتانا چاہیں گے کہ کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، جو اجڑ جاتا ہے وہ کیا کہے گا، جو بکھر جائے گا وہ کیا کہے گا، جو کھو جاتا ہے اس نے کیا کہنا ہے، اور جس کا سب کچھ تن من دن ختم ہو جائے اس کے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، اس کے پاس سوائے آنسوؤں کے، اس کی سسکیوں کے، اس کے درد کے، اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ تو ہماری قوم کے پاس اس وقت سوائے افسوس کرنے کے اور کچھ نہیں ہے۔ ہماری قوم کو صرف اس رونے کے بجائے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو دیکھیں اور ہم کہیں کہ کاش ہم یہ کرتے اور ڈاکٹر صاحب واپس زندہ ہو جاتے، کاش ہم یہ کرتے اور ڈاکٹر صاحب واپس اسکرین کی زینت بن جاتے، لیکن اب ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور ایسا ممکن کیوں نہیں؟ ہم نے اس کو ناممکن بنا دیا۔ ڈاکٹر صاحب ڈپریشن کا شکار تھے، وہ اٹھ سکتے تھے، وہ واپس ہمارے درمیان آ سکتے تھے، لیکن ہم نے آنے نہیں دیا۔ اسی ویب چینل نے، اسی چینلز نے، اسی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم نے ڈاکٹر صاحب کو موت تک پہنچا دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے جو کردار ادا کیا وہ کردار دشمن کے ساتھ بھی نہیں ادا کرنا چاہیے۔ ہم نے تو اپنے محسن کے ساتھ کیا، ہم نے یہ ظلم کیا، ہم نے زیادتی کی، کسی کے گھر میں گھسنا، کسی کے بیڈ روم میں گھسنا، اور کوئی رشتے میں ہوتے ہوئے ایسا کرے تو اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، وہ بھی اللہ کی پکڑ سے باہر نہیں جا سکتی۔ جو اتنے مقدس رشتے کو اس قدر رون دے چند ٹکوں کی خاطر، پیسوں کی خاطر، جائیداد کی خاطر، شوہر جیسے عظیم رشتے کو نیلام کر دے، دنیا جہاں ان کے واویلے سے ڈنڈھوڑا پھرتا رہے، لیکن وہ فرد چاہے وہ بیوی ہو یا وہ کوئی تنقید کرنے والا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کیوں نہ ہو، گرفت سے بچ نہیں سکتا۔ یہاں شاید قانون اندھا ہو کے انہیں چھوڑ دے، اللہ کا قانون اندھا نہیں ہے۔ آخری وقت پکڑ میں ضرور وہ لوگ آئیں گے جنہوں نے اس میں نیگیٹو کردار ادا کیا اور وہ لوگوں سے روٹ کے گئے، لوگوں سے ناراض ہو کے گئے۔ انہوں نے ساری زندگی پاکستان کو کیا دیا، پاکستانیوں نے ڈاکٹر صاحب کو کیا دیا، یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ کچھ بھی نہیں دیا، ہم نے صرف ان کو جو ہے وہ موت کی نیند سلا دیا۔ ہم سب ہی گناہ گار تھے۔ اور آپ کیا کہتے ہیں کہ اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے کہ جس طریقے سے ہم نے سب نے نہیں، ہمارا اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے کہ ہم لوگوں نے جو لاسٹ ٹائم سب سوشل میڈیا والوں نے اور ان کی وائف ان سب نے کیا ہے کہ خدائی اپنے ہاتھ میں لے لی ہے، خود خدا بن کے ہم ان کا جو ہے فیصلہ کرنے لگ پڑے ہیں، ان کو سزا دینے لگ پڑے ہیں اور ان کی ویڈیوز بنانا شروع ہو گئے ہیں۔ سب نے بہت کچھ بولا کہ اللہ کرے آپ کو موت آ جائے۔ اب وہی لوگ پوسٹ لگا رہے ہیں کہ ہمیں بہت افسوس ہوا ہے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا کہنا چاہے کہ ان کو کس چیز کا افسوس ہوا ہے؟ موت کا ان کی کا افسوس ہوا ہے یا اس بات کا افسوس ہوا ہے کہ اب ان کے پاس کانٹینٹ نہیں رہ گیا؟ دیکھیے، کانٹینٹ اور ڈاکٹر عامر لیاقت یہ دو جڑواں چیزیں ہیں۔ کانٹینٹ ان کے پاس کبھی اینڈ نہیں ہو سکتا، چونکہ وہ خداداد صلاحیتوں کے مالک تھے۔ انہیں پرچیاں دیکھ کے اور یاد کرنے کی نوبت کبھی نہیں آئی، یہ ہم نے قریب سے دیکھا ہے۔ لہٰذا ان کی جو وفات جس اسباب کے تھرو ہوئی ہے، ان میں سب سے نا امید ہو جانا، چونکہ اچھوں نے بھی اس میں کردار ادا کیا، بروں نے تو کیا ہی کیا۔ یہاں تو اچھے بھی برے بن گئے، برے تو تھے ہی برے۔ تو ڈاکٹر صاحب اپنی 50 سالہ زندگی کو پیچھے دیکھنے کے بعد یوں دیکھے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں۔ میں سمجھ رہا تھا میری محنت ایک قوم کے ہاتھ لگے گی، میرا علم ایک قوم کے ہاتھ لگے گا، میری جو انرجی تھی وہ اس قوم کو زمین سے اٹھا کے مریخ تک پہنچائے گی، لیکن انہوں نے تو مجھے ہی گرا دیا۔ یہ تو میری کردار کشی کرنے پہ اتر گئے۔ تو اس سے وہ نا امید بھی ہوئے اور مایوس بھی ہوئے، اور یہی نا امیدی اور مایوسی ان کے وفات کا سبب بنی ہے۔ جس طرح اولاد سے ماں باپ مایوس ہو کے فوت ہو جاتے ہیں، یہ بھی اس کی قوم سے مایوس ہوئے، اور وہ مایوسی دل پہ چھا گئی اور اسی سے ہارٹ اٹیک ہوا اور دنیا سے چلے گئے۔ لاسٹ میں یہ پوچھنا چاہوں گی آپ کا لاسٹ رابطہ ان سے کب ہوا؟ میرا چند دن پہلے ہی ہوا تھا، اور 4 سے 5 دن پہلے ہی ہوا تھا۔ بہت شکریہ آپ اور حج پہ بھی ترتیب تھی ہماری،
آپ کے ساتھ جانا تھا؟ جی جی حج پہ بھی ترتیب تھی، لیکن وہ سارے معاملات اس طرح کہ ہمیں اب اس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس کو ڈاکٹر صاحب کے سوا کوئی فیس نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے اور ہمیں ایسے کرتوتوں سے بچائے جو کسی کے اس قسم کے حالت تک پہنچنے کا سبب بنتی ہو۔ اللہ میں بہت شکریہ آپ کا۔